السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، آج ہم رمضان کے دوسرے روزے یعنی کہ دوسرے دن بات کریں گے، روزے کے اصل مقصد کی. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو. یعنی صرف معدہ حالی کرنا مقصد نہیں، بلکہ دل کو اللہ کے آگے جھکانا، نفس پر قابو پانا اور ہر طرح کے برے عمل سے بچنا ہی تو اصل مقصد ہے. ہم سحری سے افطاری تک کھانے اور پانی سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی زبان، اپنی نظریں، اپنے کان اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کو بھی زندہ رکھنے کی تربیت دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ دار جھوٹ بولے، ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا، اگر کوئی روزہ دار جھوٹ بولے، پھر غیبت کرے یا ظلم کرے تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس بات پر غور کرے، یہ روزہ صرف بھوک نہیں بلکہ نفس کے امتحان کا نام ہے. ہم اکثر رمضان کے آنے پر خوش ہوتے ہیں نا، جیسے ہم نے ڈے 1 میں بات کی کہ ہم بازار، افطاری، سحری، کپڑے اور تیاریاں دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں. لیکن اصل خوشی، اصل سکون دل کی تیاری سے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کرتے تھے. صحابہ 6 مہینے پہلے دعا کرتے کہ یا اللہ رمضان نصیب فرما، اور 6 مہینے بعد دعا کرتے کہ یا اللہ اس رمضان کو قبول فرما. اور ہم نے صرف افطار کی فکر کی، ہم نے نیند کی فکر کی اور موبائل کے نوٹیفیکیشن میں مصروف رہتے رہے. یہی بات ہے نا. دیکھیں، روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم خواہشات کے غلام نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. نفس کہتا ہے جواب دو، غصہ نکالو، برائی کرو، اور ہم خاموش رہ کر جیت حاصل کرتے ہیں. نفس کہتا ہے یہ دیکھ لو، تمہارے پاس حق ہے، اور ہم صبر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، یہ زبان، نظر، کان، ہاتھ، دل سب کا روزہ ہے. اگر ہم بھوکے رہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے رہیں، ہم غیبت بھی کرتے رہیں، دوسروں کی برائیاں بھی کرتے رہیں، تو ہمارا روزہ مکمل نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں روزے کے دوران قرآن پڑھتے، دعا کرتے، آنکھوں میں آنسو، دل میں عاجزی رکھتے. یہ سب کچھ اپنے نفس کی تربیت کے لیے کرتے. آج ہم کیوں مختلف ہیں؟ ہم صرف افطاری کی فکر کیوں کرتے ہیں، یا سحری کی فکر کہ کب ہوگی؟ رمضان ہمیں دل کی صفائی سکھاتا ہے، زبان پر قابو اور نفس پر فتح حاصل کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے. یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر خواہش اور ہر جذبات پر قابو پانا ممکن ہے. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ صرف بھوکا رہنا روزے کی کامیابی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کے دوران بھی برائی کرے، جو شخص روزے کے دوران بھی جھوٹ بولے، وہ روزے کے حقیقی فوائد سے محروم رہتا ہے. روزہ ہمیں نرم بناتا ہے، ہمارے غصے کو کم کرتا ہے، ہمارا دل صاف کرتا ہے اور روح کو اللہ کے قریب لاتا ہے. اگر ہم روزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے، گناہ نہیں چھوڑیں گے، بے حیائی نہیں چھوڑیں گے، فضول باتیں نہیں چھوڑیں گے، تو ہمارے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے ہم بھوکا پیاسا نہ رہیں. اگر ہم رمضان کے دوران بھی وہی انسان ہے جو روزہ سے پہلے تھے، جو رمضان سے پہلے تھے، تو ہم نے کچھ نہیں سیکھا. لیکن اگر روزہ ہمیں نرم بنائے، خاموش کرے، اللہ کے قریب کرے، تو سمجھ لو کہ روزہ قبول ہو رہا ہے. رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی کامیابی صرف بھوک اور پیاس میں نہیں بلکہ نفس پر قابو پانے میں ہے. روزہ صرف برداشت نہیں، یہ ہمیں اپنی عادتیں بدلنے، اپنی زندگی کو اللہ کے قریب کرنے اور دل کو صاف کرنے کا موقع دیتا ہے. ہر دن ہمیں یہ سوچنا ہوگا، کیا آج میں نے کسی کو معاف کیا؟ کیا میں نے کسی کا حق دیا؟
کیا میں نے جھوٹ اور برائی چھوڑ دی؟ اگر ایسا نہیں کیا تو ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس تک محدود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں سب سے زیادہ نرم تھے، سب سے زیادہ صبر کرتے، سب سے زیادہ عاجزی رکھتے، اور ہم روزے کے دوران بھی جذبات میں الجھ جاتے ہیں۔ روزہ تو دل کی صفائی ہے، زبان کی تربیت ہے، نفس پر قابو پانے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نفس پر قابو پا گیا وہی اصل کامیاب ہے۔ رمضان آیا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنے نفس کی تربیت کریں، ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور گناہوں سے بچیں۔ رمضان ہمیں بدلنے آیا ہے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم بدلیں یا بس ایک اور رمضان کو ضائع ہونے دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ روزہ بھی ایسا ہی ہے، اگر ہم نے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا سیکھ لیا تو اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے گا اور ہماری روح کو سکون ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین روزہ وہ ہے جس میں زبان، آنکھ، کان، ہاتھ اور دل سب کا روزہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر زبان بدگوئی کرے، اگر آنکھ حرام چیزوں پر پڑے، اگر کان برائی سننے میں مشغول رہے، اگر ہاتھ کسی پر ظلم کرے یا دل میں بغض ہو تو ہمارا روزہ مکمل نہیں ہے۔ صحابہ رمضان کے دوران راتوں کو جاگتے، قرآن پڑھتے، دعا کرتے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں عاجزی رکھتے، یہ سب کچھ اس لیے تاکہ نفس کی تربیت ہو اور دل اللہ کے قریب آئے۔ آج ہم مختلف ہیں، آپ ایکسیپٹ کریں یا نہیں کریں، ہم مختلف ہیں۔ ہم پہلے جیسے میں نے بولا کہ ہم افطار کی خوشی میں مگن رہتے ہیں، ہم دل کی حالت پر توجہ نہیں دیتے۔ روزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر روز ایک نئے امتحان کی طرح ہے۔ صبح اٹھتے ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں کس چیز پر قابو پا سکتی ہوں، غصے پر، جھوٹ پر، فضول باتوں پر، یا کسی کے اوپر تنقید پر یا غیبت پر۔ یہ سب نفس کے وہ امتحانات ہیں جن پر قابو پا کر ہم اللہ کے قریب جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزے کے دوران بھی ہم غصہ یا برائی کریں تو ہم نے روزے کا اصل مقصد کھو دیا ہے۔ دیکھیں، ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم خواہشات کے غلام بن جائیں، ہمیں روحانی نقصان ہو، لیکن اگر ہم نفس پر قابو پا لیں تو سب سے بڑی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی کامیابی صرف بھوکا رہنے میں نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے، اپنے دلوں کو نرم کرنے اور اللہ تعالیٰ کے قریب جانے میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنے دے بلکہ ہمارے نفس کی تربیت کر، ہمارے دلوں کو صاف کر دے اور ہمیں تیرے قریب لے جا۔ آمین یا رب العالمین۔